السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 34۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چہرے کے اثرات حد درجے کی سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی بڑی ہوئی بیئرڈ سے اس کی شخصیت مزید سنجیدگی کے سانچے میں ڈلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر کینڈی پنک کلر کی شرٹ پہنے وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ میز ڈھیر سارے ناشتے کے سامان سے سجی ہوئی تھی۔ سب انہماک سے ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ صرف ایک وہی تھی جو دھیرے سے زبردستی ناشتہ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں جو تلخی گلی تھی اس کا اثر اس کی زبان پر بھی آ گیا تھا۔ وہ جو کھاتی اسے وہ بد ذائقہ لگتا۔ ایک دم سے ہی باہر کی جانب سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو سب کی توجہ ناشتے سے ہٹ کر باہر کی طرف لگ گئی تھی۔ داخلی دروازے سے عمر جہانگیر شکست کھا کر علیسے کو گود میں لیے پریشانی سے چلتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ یا اللہ، عمر یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اور اس کی ماں کہاں ہے؟ مہتاب بیگم حیران و پریشان کرسی پر سے اٹھتی عمر کی طرف لپکی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، عمر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی اور متاسف کا عنصر شامل تھے۔ اس کی بات سن شیان نے حیرت سے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ تو کیا اس کے خواب کی یہ تعبیر تھی؟ عمر کی بات سن کر روشانے کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ اس نے عمر کو نظریں اٹھا کے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ دادا جان عمر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے، چہرے کے تاثرات سخت کرتے کرسی سے اٹھے اور سیڑھیوں کی جانب چلے گئے۔ مہتاب بیگم نے پریشان ہوتے علیسے کو اپنی گود میں بھرا اور اس کو چپ کرانے لگی، مگر اپنی کوشش میں وہ ناکام رہی تھی۔ عمر کی نظر ایک ساتھ بیٹھے شیان روشانے پر گئی تو وہ کلس کے رہ گیا۔ اپنی بے وقوفی سے اس نے خود روشانے شیان کو سونپ دی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں سامنے بیٹھے اپنے بھائی کے لیے جلن، حسد واضح نمایاں تھا۔ مہتاب بیگم کی گود میں آ کے بھی علیسے چپ نہیں ہوئی تھی۔ رو رو کے وہ گائل ہو گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی بس اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا تھا۔ اس کو لگاتار روتا دیکھ روشانے کچھ سوچتے ہوئے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوئی اور عمر کی جانب جانے لگی۔ روشانے کو اس طرح جاتے دیکھ شیان کو ایک پل کے لیے یہ اپنا خواب لگا تھا۔ صبح والی ٹھیس اب پھر سے دل میں محسوس ہونے لگی کہ مانو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ روشانے نے آگے بڑھ کر مہتاب بیگم کی گود سے علیسے کو لیا تو پہلے علیسے نے خاموش ہو کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ وہ روشانے کو ماں ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کے کندھے پر سر رکھ کے تھوڑی دیر میں ہی سو گئی۔ روشانے علیسے کو گود میں لیے شیان کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ شیان ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں ساکت بیٹھا تھا۔ عمر، کیا ہوا؟ کل تو تم اس لڑکی کی بڑی حمایتیں لے رہے تھے، آج کیسے اس کو چھوڑ دیا؟ روشانے کے کمرے میں جاتے ہی مہتاب بیگم سرزنش کی تھی۔ پاگل ہو گیا تھا میں جو اس لڑکی کا دھوکہ نہیں سمجھ پایا۔ اسے بس اس گھر میں راج کرنا تھا، اسے روشانے کی جگہ لینی تھی، اس لیے اس نے میرا استعمال کیا اور کل یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنے پر اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ میری غلطی تھی جو اس کے پیچھے روشانے جیسی لڑکی کو گوا دیا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے منہ سے روشانے کا نام سن کر شیان کا خون کھول گیا تھا۔ وہ سینہ چوڑا کیے درمشکلی سے اٹھا اور مضبوط قدموں سے چلتے عمر جہانگیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آج تو تم نے میری بیوی کا نام اپنے منہ سے ادا کر لیا، لیکن آج کے بعد مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے سامنے اکڑ کر اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دے، اسے گہری نظروں اور سرد لہجے سے تنبیہ کی اور لب بھینچتا اس کے برابر میں سے نکلتا حال کمرے کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا۔ خوبصورت اور پرسکون شام پوری طرح زمین پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں جہاں عمر جہانگیر کے لیے یہ شام قسمت مت والی ثابت ہوئی تھی، وہی شیان جہانگیر کے لیے یہ ایک بدصورت شام تھی۔ جہانگیر نے عمر کو سعادت ولا میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، جس کی وجہ سے شیان کے دل کو ایک پل کا چین میسر نہیں تھا۔ ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا اسے اپنی محبت کو حاصل کیے ہوئے اور عمر جہانگیر واپس لوٹ آیا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی چاہت پوری ہونے کا جشن بھی نہیں منایا تھا اور رقیب اس کے در پر آ پہنچا تھا۔ روشانے کو اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، اس لیے اس نے خیام کے ساتھ آفس سنبھالنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ آج سارا دن آفس میں گزار کے اس کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ عمر جہانگیر کی شکل نہیں دیکھنی پڑی تھی۔
قیام اسے آفس میں دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا اور اس نے آفس کے ضروری کاموں کی ذمہ داری شایان کو سونپ دی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھا ادھر ادھر گاڑی بگا رہا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ ڈرائیونگ کر کے تھک گیا تو عارف کے گھر چلا آیا تھا۔ عارف کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور سینے پر ہاتھ باندھے بآواز بلند عارف کو آواز لگانے لگا۔ اس کی آواز سن ہر بار کی طرح عارف کسی جن کی طرح اس کے سامنے حاضر تھا۔ اندر آ جا، عارف نے دروازہ کھول کے اسے اندر بلایا تو وہ مضبوط قدموں سے چلتا گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ دونوں لان کی عین وسط میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ چند پلوں کے لیے دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ دونوں ہی کسی نہ کسی الجھن کا شکار تھے۔ عارف کے چہرے سے جھلکتی پریشانی کو دیکھ شایان نے یہ خاموشی توڑی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا تفتیش سے پوچھ رہا تھا۔ سب خیریت ہے، تو بتا عرش کیسی ہے؟ شایان کی بات پر عارف نے دھیرے سے عرش کی بابت استفسار کیا تو شایان کو اس کی الجھن کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مجھے نہیں پتا، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گیا تھا۔ شایان، تجھے نہیں لگتا جو یہ سب ہوا ہے اس میں عرش کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے؟ اس کی بے نیازی دیکھ عارف خاصا تپ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا؟ اس سب کا ذمہ دار تو عمر ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر کے اب پھر سے گھر پر آ گیا ہے۔ عمر کا نام لیتے شایان کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے، جبکہ اس کی بات سن عارف کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ واٹ دا ہیل، یہ عمر پھر سے کیوں واپس آ گیا ہے؟ عارف شاک سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے کر صبح ہی گھر آ گیا تھا۔ علیزے بہت رو رہی تھی اور جب روشانے نے اسے اپنی گود میں لیا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی بیٹی روشانے کو اپنی ماں سمجھ رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ روشانے نے بھی اسے ایک پل کے لیے خود سے دور نہیں کیا ہوگا۔ وہ کرب کے مارے انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو سہلا رہا تھا۔ کیا مطلب وہ روشانے کو ماں سمجھ رہی ہے؟ تو کیا تیرے اور روشانے کے بیچ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا روشانے ہمیشہ عمر کی بیٹی کو پالے گی؟ نو شایان، ایسا نہیں ہونے دینا ہے۔ روشانے کو صاف منع کر دے کہ عمر کی بیٹی کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ شایان کی بات سن عارف اپنی پریشانی بھولتا اس کی الجھنوں میں الجھ گیا تھا۔ یار، مجھے اس معصوم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بچی ہے، اس سے کیا پتا کہ روشانے اس کی ماں نہیں ہے؟ غلطی تو اس کی ماں اور باپ کی ہے جنہوں نے اپنے چکروں میں اس معصوم کو پیس دیا۔ پتہ نہیں یار کیسے دل ہوتے ہیں لوگوں کے۔ خیر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے علیزے سے، مجھے ڈر ہے تو بس عمر کا، کہیں روشانے مجھے چھوڑ کر پھر اس کے پاس نہ چلی جائے، کہیں عمر اپنی بیٹی کے ذریعے روشانے کو پھر سے اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسا لے۔ وہ دکھ سے آنکھیں میچتا کربناک لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن عارف متفکر ہوتا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ شایان، یار ویسے مجھے تجھ سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ مطلب عمر گھر پر ہے اور تو یہاں؟ ایسے تو اس کو بہت ڈیل مل جائے گی اور وہ آسانی سے روشانے کو تجھ سے چھین لے گا۔ دیکھ میرے بھائی، نکاح کے دو بول میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اچھے دل پگھل جاتے ہیں۔ تو گھر جا اور روشانے کے پاس رہ، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر اور عمر کو اس کے آس پاس بھی مت بھٹکنے دے۔ بس سمجھ لے یہ تیری اور عمر کی جنگ، جس میں آ کر تو نے روشانے کا دل جیت لیا تو میرے بھائی تو جیت جائے گا، اور اتنا تو میں جانتا ہوں شایان جہانگیر نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا ہے۔ عارف ایک لفظ چبا کر بولتا اس کا جوش جگا رہا تھا۔ اپنی جگہ پر منجمد ہوتا شایان غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ عارف کی بات کے مکمل ہوتے ہی شایان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی، جبکہ ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لہرائی تھی، اور یہاں شروعات ہوئی تھی شایان جہانگیر اور عمر جہانگیر کے درمیان جنگ کی۔ عارف کی بات پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کیے وہ اب کافی ٹینشن فری ہو گیا تھا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد شایان پھر سے عارف سے مخاطب ہوا تھا۔ عارف، تو نے میری پریشانی حل کر دی، اب میں تیری پریشانی حل کر دیتا ہوں۔ تو پھر بتا عرش کے لیے کب رشتہ لے کر آ رہا ہے گھر پر؟ شایان نے شرارت سے مسکراتے اسے دیکھا تو عارف چیخ گیا، ہاں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے۔ شایان کی بات پر عارف نے معصومیت سے کہتے سر کو جنبش دی تو شایان نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی ناممکن کوشش کی تھی۔ بیٹا، جب تو میرے بغیر کہیں میری باتیں جان جاتا ہے تو نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تیرے دل کا حال پوشیدہ رہے گا؟ میں جانتا ہوں تو عرش کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں خیام بھائی سے بات کرتا ہوں اور تو جلد سے جلد گھر پر رشتہ بیچنے کی کر۔ شایان کی بات سن عارف کی آنکھوں میں دوستی کا مان ہلکوڑے مارنے لگا تھا۔ واقعی اس کا جگری یار کروڑوں میں ایک تھا۔ وہ خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ زیر لب مسکراتا سر خم کر گیا تھا۔ بڑے کشادہ ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھے نرم گداز صوفوں پر وہ تینوں براجمان تھی۔ ایک کنال پر مشتمل یہ گھر صاحبہ کی بڑی بہن حدیقہ کا تھا۔
جو کافی دولت مند اور نیک دل خاتون تھی۔ صاحبہ بیگم کے والدین ان کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جس کے بعد صدیقہ نے ہی اپنی بہن کو پالا پوسا تھا۔ وہ صرف 2 بہنیں ہی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ صدیقہ نے دولت مند آدمی سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد دونوں بہنوں کے معنی و نصیب کھل گئے تھے۔ صاحبہ اپنی بہن اور بہنوئی کے آگے ضد کر کے پڑھنے کے لیے انگلینڈ چلی گئی تھی، جہاں ان کی ملاقات شفقت سے ہوتی تھی۔ چونکہ شفقت حسین بہت لینڈ لارڈ تھے، اس لیے صاحبہ نے وہی انگلینڈ میں شفقت کے ہمراہ اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہی کے ہمراہ کتنے سالوں تک شفقت حسین کے پیسے پر عیش کر کے وہ آج اپنی بہن کے گھر پر خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیقہ کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ ماہی کی خوبصورتی اور پھر اس کے مغربی طرز کے کپڑے دیکھ صدیقہ کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بہویں بھی پریشان تھی کہ کہیں ان کے شوہر ماہی کے پیچھے لٹو ہی نہ ہو جائیں۔ اس لیے صدیقہ چاہتی تھی کہ ماہی اور صاحبین کے گھر کا نظام ہلانے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جائیں۔ ماہی نے بلیک کلر کے فٹنگ اسکرٹ پر ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گہری سرخ لپسٹک اور وائٹ کمپلیکیشن کے ساتھ وہ خوبصورت بلا محسوس ہوتی، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ وہ ایک خوبصورت ڈائن تھی جو لوگوں کا خون پی کر اپنی خوبصورتی برقرار رکھتی۔ کل عمر نے اس کے منہ پر جو 2 تھپڑ مارے تھے، اس کا سوچ کر ماہی کا چہرہ ابھی تک غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف صاحبہ بیگم کے چہرے پر پیسہ اور شفقت حسین کے کھو جانے کا ملال تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی سونے کے انڈے دینے والی مرغی ذبح کر دی تھی۔ صاحبہ کی بہن صدیقہ بار بار صاحبہ کو دلاسے دے رہی تھی، مگر صاحبہ کی تمام تر توجہ ماہی کے چہرے پر مرکوز تھی، جو خاصی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہی تھی۔ ماہی کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ماہی کے اندر کا طوفان اور اوپر کی خاموشی محسوس کر کے آخرکار صاحبہ نے خیر تو استجاب سے آنکھیں پھیلائے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ جانتی تھی ماہی سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے تیکھے پن سے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ دل میں کوئی بڑا منصوبہ بنا رہی ہے۔ صاحبہ کی بات سن خیالات کی دنیا سے باہر آتے اس نے سرعت سے سر اچکائے صاحبہ کو دیکھا تھا، جو استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صدیقہ ان ماں بیٹی کی فطرت سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنے برس بیرون ملک میں گزار کر ان کی بہن کس قدر شفاق دل کی ہو گئی تھی، اور ان کی بانجی تو شفاقیت کے ریکارڈ توڑنے والی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کا گھر اجاڑنے اور اس کی جان لینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں، یہی سوچ رہی ہوں اب کرنا کیا ہے مجھے۔ وہ تیکھے چتورنوں سے دوبارہ سوچوں میں فرق ہوتی زیر لب بربرانے لگی تھی۔ چہرے کے تاثرات ایک دم سپاٹ تھے۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر صاحبہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یار ماما پلیز، جب میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں تو مجھے چھیڑا نہ کریں آپ۔ کیا سوچنا ہے؟ میں نے بس یہی سوچ رہی ہوں کہ پہلے انگلینڈ جا کے ٹونی کا دماغ درست کر کے آ جاؤں۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو اس کو اپنا بوائے فرینڈ بنایا اور اس کے ساتھ بزنس شروع کرنے کا سوچا۔ اب میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، اور اس سے کتنے پیسے میں لے چکی ہوں۔ وہ 2 سال سے لگاتار مجھے انگلینڈ آنے کا کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے پہلے انگلینڈ جا کے سب کچھ نپٹا کے آؤں گی اور پھر واپس آ کے سعادت ولا کی بنیادیں ہلاؤں گی۔ عمر نے جتنی ذلت آپ کی اور میری کی ہے نا، اس کا خامیانہ وہ ضرور بھگتیں گے۔ اس پورے خاندان کو تہس نہس نہیں کر دیا تو میرا نام ماہی نہیں۔ وہ تصور میں شیان کا چہرہ لاتی مکرو پن سے بولی تو صاحبہ بھی طنزیہ مسکرانے لگی۔ ارے ماہی بیٹا، ایسا نہیں سوچتے، وہ تمہارا باپ ہے۔ کیا ہوا اگر ایسا کر دیا تو اس کا تم پر حق تھا، اور پھر تم لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ تم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لہجے کا اس قدر زہریلا پن محسوس کر کے اسے سمجھانا چاہا تھا، جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ دیکھیں خالہ جان، آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہمارے کام میں مداخلت کرنے کی۔ آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، اور پلیز یہ مت سوچیے گا کہ ہم ہمیشہ آپ کے گھر پڑے رہیں گے۔ میں بہت جلد اپنی ماما کو یہاں سے لے جاؤں گی، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ میں سعادت ولا کے خزانے کی وہ چابی لگ جائے جس کا نام شیان جہانگیر ہے۔ وہ شیان جہانگیر جس کی شیر جیسی داڑھ کے آگے عمر جہانگیر جیسے کتے بونک بھی نہیں پاتے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلتی، ہونٹوں کے مختلف زاویے بناتی، شیان کا ڈیشنگ اسٹائل سوچ کر استحصاء یا مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر سرد سے اندر کی طرف لپکی تھی۔ وہ شیان کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو نزاکت سے کھولتی بند کرتی الیسے کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبے گنیرے بال چورے میں مقید تھے، جس کی چند لٹیں تیز ہوا کے باعث اس کے چہرے پر باغ دور کر رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھیمی روشنی میں اس کا گلاب سا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ چھوٹی سی بچی بنی الیسے کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مشغول تھی۔ 1 سالہ الیسے رشانے کے سامنے بیڈ پر سیدھی لیٹی اپنی ننھے منھے ہاتھ چلاتی رشانے کو ماں ماں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشانے جھک کر اس کے پیٹ میں گدگدی مچاتی تو الیسے تیز تیز ہنسنے لگتی۔ الیسے کو ہنستا دیکھ رشانے بھی کھلکھلا جاتی۔ الیسے، ہم بہت کھیل لیے ہیں، چلیے اب آپ کو میں تیار کر دیتی ہوں۔ روشانے نے الیسے کے آگے چٹکی بجا کے کہا تو الیسے تیز تیز ہاتھ پاؤں ہلاتی چلاتی ہنسنے لگی۔
بیڈ کے برابر میں رکھی میز پر مہتاب بیگم تھوڑی دیر پہلے ہی علیسیہ کے چند کپڑے بیڈ کے برابر میں رکھی میز پر رکھ گئی تھی، کیونکہ علیسیہ روشانی کے سوا کسی کے پاس جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور کوئی اسے گود میں لیتا بھی تو وہ داڑے مارنا شروع کر دیتی۔ عمر بھی دوپہر سے غائب تھا، شاید جاب ڈھونڈنے کی غرض سے گیا ہوا تھا، کیونکہ سعادت حسین نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عمر کو اب اپنے بزنس میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔